ایک عالم دین تھے بڑے خطیب، مرحوم آغا سید مہدی قوام، بڑے زبردست خطیب تھے۔ اچھا اب جیسا خطیب ہوتا ہے ویسے تو لفافہ ہوتا ہے نا۔ سب جب نورل صاحب پڑھیں گے تو اور بات ہے، وسیع صاحب پڑھیں گے تو اور بات ہے، قلب صادق صاحب قبلہ پڑھ دیں گے تو اور بات ہے، اطہر صاحب پڑھ دیں گے تو اور بات ہے نا۔ تو جیسا ہوگا ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ استاد بھی تھے، درس اخلاق بھی دیتے تھے اور ممبر پڑھتے بھی تھے۔ انہی کے شاگرد وہ بھی جیسے ہمیں نورل بھائی ہیں ہے نا، تو انہی کے شاگرد وہ بھی مولانا ہیں، امامے والے ہیں۔ ایک دن اپنے استاد آغا قوام کو کیا دیکھا، اندھیری رات، بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل، آگے آگے استاد، پیچھے پیچھے ایک ٹھو عورت۔ للو بھائی کیا سمجھے آپ؟ ختم ہو گئی نا بات۔ ابھی جو شاگرد ان کے تھے کہ لو دیکھو، چمڑا سڑنے سے بچانے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے، ابھی نمک وہ سڑنے لگے تو کیا کیا جائے؟ یہ دیکھو، یہ بدزن ہو گئے۔ سنیے آپ، اب اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایک مولانا، آیت اللہ، امامہ، ابا، قبا، بڑے خطیب، اور کوئی غیر نہیں، سنی سنائی نہیں، اپنی آنکھ کی دیکھی، یہ بدزن ہو گئے۔ انہوں نے استاد کے درس میں جانا چھوڑ دیا، جھگڑا یار۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے دماغ میں اللہ بھی تو ہے نا کوئی چیز، تم لاکھ سوچو تمہارا دماغ پلٹے گا تو خدا نا۔ کہنے لگے یار ان کی کرنی ان کے ساتھ کچھ کریں، ہم سے کہ پڑھاوت ہے بڑھیا، جسے کہتے ہیں نا کہ یار وسیع حسن صاحب کاہے بولا لیا یار اس طرح کے آدمی، کہ ان سے ہم سے کہا مطلب مجلسیہ ہماری اچھی ہو چاہیے بس ہے نا مزاج۔ تو وہی ان کا کہ یار چاہے جیسا آدمی پڑھاتے بڑھیا ہے۔ تو کہنے لگے چلے گئے پھر درس میں، تو ایسے ہی حال تھا، جسے ہے نا یہ کھمبا تھا، کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس دن ان کا درس تھا بدزنی کے اوپر۔ یہ دیکھیے کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، غور کیا آپ نے؟ اس دن اتفاق سے درس کا ایک دے رہے تھے بدزنی پر، اور یہی مثلاً آپ نے جو ہے وہ آدھی رات میں کسی کو کہیں غلط جگہ دیکھا، عورت کے ساتھ دیکھا، تو اب یہ جو ہے سنی سنائی اپنے دل میں، سنی سنائی نہ ہے مولوی صاحب، اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ وہ جتنا بیچارے درس دے رہے اتنا ہی اور پکے ہو رہے، ارے کہاؤ کب ممبر کی بات آؤ رہے، ہم تمہیں جانی تھے۔ ہو گئی بات۔ ایک دن وہ آیا کہ وہ استاد مر گئے، انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی بدنامی ان کی ہے۔ یہ تو چلیے صاحب شاگرد شریف تھا، ان سے نہیں بیان کیا، ہمارے ٹائپ کے شاگرد تو اللہ کر ڈالتا، لیکن چلیے اتنی شرافت تھی کہ بس خدا بدزن تھے، کسی سے نقل۔ لیکن اللہ کہتا ہے نا وہ ایک آدمی بھی تم میرے ہو جاؤ میں بدزن نہیں رہنے دوں گا، صلوات تم کو ٹھیک کر کے ہم دفن کریں گے، اس پر بھروسہ تو کرو۔ مر گئے تو اب آپ لوگ تو جنازوں میں شریک ہوئے ہی ہوں گے، مٹی میں اکثر ہوتا ہے کہ جنازہ اٹھا چلے تھے ان کے ساتھ، 10 قدم جانے کے بعد ان کے ساتھ ہو گئے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی اس دن ہوا ہے، وہ اسی وقت دماغ میں آئی بات۔ ڈاکٹر محمد حسن کے جنازے میں جا رہے تھے، تو وہاں جب اترے سڑک کے پاس تو چلے کسی کے ساتھ تھے، ہوتے ہوتے کسی کے ساتھ ہو گئے۔ یہ جنازوں میں عام طور ہوتا ہے۔ اب جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں، تب تک ان کے مرحوم کے ایک دوسرے شاگرد یعنی ان کے گرو بھائی، وہ بھی مولانا، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ایسے ہی جنازے میں۔ یار کیا چیز تھا یہ آدمی، اللہ غریق رحمت کرے۔ پھر یہ اپنے کل ہاں وہ تو خیر تو ہے نا معلوم، اپنے دل میں انہوں نے کہا اب دیکھیے اللہ کا انتظام، کہو تو ابھی تو کافی دور ہے قبرستان، مرحوم کا ایک قصہ سنائے جو میرے ساتھ بیتا ہے۔ تو جو بدزن بھائی تھے مولانا صاحب کہنے سناؤ، کہنے لگے فلاں جگہ عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ کا، صلوات بر محمد وعلا۔ اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ خوب چل گئی، آپ کے ابھی حجپورہ میں بھی ہو رہی ہے، قصپورہ میں بھی ہو رہی ہے۔ تاریخ طے ہوئی ہو تو بتائیے، اعلان کر دیں، نہیں تو اپنا بعد میں اعلان کیجیے گا، مگر جتنا ہو سکے 9 فروری حجپورہ میں، قصپورہ میں، حجپورہ میں انشاءاللہ 9 فروری کو شہزادی کی مجلس ہوگی۔ دیکھیے کسی مجلس میں سیم چالسی میں جائیے نہ جائیے، وہ تعلقات پہ جاتے ہیں، یہ اہل بیت کی بنیاد پر ہے، اور ساری دنیا صدیقہ طاہرہ کے طفیل اور صدقے میں ہے۔ 9 فروری ضرور جائیے، اور خود جو کر سکتے ہیں اتنا کیجیے انشاءاللہ۔ تو کہلے جناب فاطمہ کے جو ہے وہ شہادت کے زمانے میں بی بی کا عشرہ چل رہا تھا، آخری مجلس تھی،
تو آخری مجلس کے بعد لفافہ، ہم نے کہا نا جیسا ذاکر ہوگا ویسے موٹا لفافہ بھی ہوگا، لفافہ مل گیا۔ تو یہ شاگرد کہہ رہا ہے کہ اچھا اتنے بڑے مولانا، گاڑی نہیں تھی ان کے پاس، شاگرد کے پاس گاڑی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم کو بلایا، اب یہ سن رہے ہیں بدزن صاحب، ادھر آؤ، تمہارے پاس گاڑی ہے؟ جی حضور ہے۔ کہنے لگے یار چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں، آج لفافہ ملا ہے۔ اچھا جو لوگ اندر سے نیک ہوتے ہیں نا، اوپر سے بڑے ہنستے کھیلتے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ استغفر اللہ نہیں کرتے، ہاں وہ ان کا اندر کا حساب الگ ہوتا ہے۔ ذرا جی گاڑی ہے تمہارے پاس؟ جی حضور ہے۔ کہہ لاؤ تو چلتے ہیں، ذرا آج پیسہ ملا ہے اور مستی کر کے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور استاد آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی کار خیر ہوتا ہے۔ کہنا چل لے آؤ، گاڑی آئی بیٹھے، چلو کہاں چلے صاحب؟ وہیں۔ سمجھ گئے للو ہے جی کہ تم سے کہا یار پیسہ ملا ہے مستی کرتے ہیں چلو۔ اب استاد تھے، میں ادب ماننے کو میں نے گیئر لگا دیا، چلے صاحب۔ وہاں پہنچ گئے، ادھر کچھ ایسے لڑکیاں بیٹھی تھی، کہ وہ والی جو ہے نا اس کو بلاؤ۔ میں نے کیا کہ تم سے کہہ رہے بلاؤ؟ کہ پتہ نہیں کیا صاحب ان کا ہمارے اوپر جادو تھا، میں اترا چلا گیا۔ ہم نے کہا جناب بلا رہے ہیں۔ وہ بھی سمجھی ممبر کا ادب مانے ہے، بہت دبے لفظ، وہ بھی سمجھی کہ کسٹمر ہے، اگڑی پگڑی دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ اندر کون شیطان گھسا ہے کس کے لباس میں، کیا پتہ۔ اور آ کے اس نے پچھلا دروازہ کھولنا چاہا، بس سن لیے مجلس جو ہے یہ قصہ تمام ہوا۔ انہوں نے کہا ادھر نہیں ادھر آؤ۔ بلایا جو ہے وہ سامنے والی کھڑکی پر، وہ جو لفافہ ملا تھا نا وہ نکالا۔ کہا بیٹی یہ پگڑی دیکھ رہی ہو تم، کالی ہے۔ کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، اسی کہا انہوں نے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے۔ 10 دن سے میں فاطمہ کے نام کی مجلس پڑھ رہا تھا، آج مجھ کو انجمن والوں نے لفافہ دیا، بیٹا تم کو اسی فاطمہ کا واسطہ یہ کام چھوڑ دو۔ تم کو اسی فاطمہ کا واسطہ یہ کام چھوڑ دو۔ میرے تعلقات ہیں، بہت سے لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہیں رشتہ مل جائے گا تمہارا رشتہ کرا دیتا ہوں۔ میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے، جب تم کو کوئی دقت ہوگی، پیسے کی کوئی بات ہوگی، مجھ کو فون کر لینا۔ مگر یہاں سے یہ دوسرے والے شاگرد کیا بدزن تھے صاحب، اتنا بڑا استاد وہاں کیا کر رہا ہے، بدزن تھے نا۔ اللہ نے کہا دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ اس کی حیثیت کو واپس نہ پہنچا دوں گا۔ صلوات